اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے ہم سب کے اوپر ایک تو سجدہ تلاوت لازم ہوا، اور یہ اب سب نے کرنا ہے، لیکن مکروہ ٹائم پہ نہیں کرنا، مکروہ ٹائم کے علاوہ جب چاہیں اسے ادا کریں۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ 14 سجدے ہیں، یہ آیات مبارکہ جہاں سجدہ آتا ہے اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر ایسے آیتیں ہیں جن کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ یہ سننے سے بھی لازم ہو جاتا ہے اور پڑھنے سے بھی لازم ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو سجدہ نماز کے لیے ہیں، یعنی باوضو ہونا، مکروہ وقت کا نہ ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور سجدہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح نماز کا سجدہ ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے لیے نہ سلام کی ضرورت ہے، نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ تشہد کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 تسبیحات پڑھ کر بیٹھ جائیں، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ادائیگی کا طریقہ کار ہے سجدہ تلاوت کا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی وجہ سے ہم سب پہ سجدہ لازم ہو گیا۔ اور اگر اسے آپ 100 ایک جگہ بیٹھے اگر 100 مرتبہ بھی سنیں یا پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ لازم آئے گا، لیکن جگہ بدل کر اگر آپ مثلا یہاں آپ نے میری مجھ سے یہ آیت مبارکہ سنی، گھر جا کے یہی آیت مبارکہ آپ اپنی کسی عزیز سے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا۔ جتنے مقامات کی تبدیلی ہوگی اتنے سجدے لازم ہوں گے۔ اور یہ سجدہ اس آیت مبارکہ میں اس لیے بھی لازم کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدہ کرو رب کے قریب ہو۔ سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی خوبی اس میں بیان فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور تھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیتے ہیں، جھک پڑتے ہیں، اور یہ قرآن پاک ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں، اس لیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اسے چاہیے کہ وہ ایسی شکل بنائے کہ وہ رو رہا ہے۔ اگر رونا آ جائے تو سبحان اللہ، اور خاص طور پر جہنم سے ڈر کے جو بندہ روتا ہے اور جنت کی اشتیاق میں روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اسے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا قرآن پاک پڑھنے کا جو خاص طور پر یہاں فائدہ بیان ہوا کہ وہ بندہ مومن کے دل کے ایمان میں مزید اضافہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ اتارنے کا حضور نے ارشاد فرمایا 2 طریقے ہیں، ایک تو کثرت سے موت کو یاد کرنا، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل پاکیزہ نہ ہو، دل زنگ آلود ہو، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بندہ نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسے نماز کا کہیں یا نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو تحیہ کرتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ دل جب زنگ آلود ہو جائے تو تب بندہ نیکی کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جس طرح جب لوہا ناکارہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، تو انسان اسے اپنے کام میں نہیں لاتا، اس سے کام نہیں لیتا۔
تو اسی طرح جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو دل کا زنگ اتارنے کا بہترین ذریعہ تلاوت کلام پاک اور موت کو کثرت سے یاد کرنا کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جو بندہ اس بات کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کا مال نہیں رکھے گا، حقدار کو اس کا حق دے گا. یہی اسلام کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.